حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھ وہاں پر بھائی شہید ہوئے ہیں، یہ ٹوٹل 5 کا بھی قول ہے اور 9 کا بھی قول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5 بیٹے شہید ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، اور دوسرا قول ہے کہ آپ کے 9 بیٹے شہید ہوئے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ شہداء کربلا کے اندر خاندان رسول کے شہداء کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ شہید تو خاندان رسول کے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے بھی شہید ہوئے، چھپایا کیوں جاتا ہے؟ ان کے اندر کچھ شخصیات کا تعارف پایا جاتا ہے۔ آپ کسی کا نام عمر سنیں تو آپ کے ذہن میں حضرت عمر کا خیال نہیں آتا۔ آپ اگر کسی کا نام غلام علی سنیں تو کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تصور نہیں آتا آپ کے ذہن میں؟ ابو بکر نام سنیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیال تو نہیں آتا ہوگا؟ حسین سنیں یا غلام حسین سنیں یا محمد حسین سنیں تو ان شخصیات کا تصور تو نہیں آتا ذہن میں؟ اصل میں جب یہ نام لیں گے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا تو پھر خلفائے راشدین کا تعارف ہوتا ہے، کیونکہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں ان میں حضرت عمر کا نام بھی آتا ہے، ان میں حضرت ابو بکر کا بھی نام آتا ہے، ان میں حضرت عثمان کا بھی نام آتا ہے۔ یوں کہہ لیں عمر بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، پھر اس کے ساتھ چوتھے غازی عباس، اور پھر 5ویں حضرت امام حسین۔ یہ 5 نام بڑے ہی مشہور ہیں، لیکن انہوں نے ان 5 میں سے 2 کا ذکر کیا۔ کتنوں کا ذکر کیا؟ بولیں کتنوں کا؟ آپ نے غازی عباس سنی کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، شیعہ کو بھی پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اہل سنت کے افراد جو حضرت غازی عباس کا نام لیتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کو غازی عباس کے بھائی اچھے نہیں لگتے؟ حضرت امام حسین کے بھائی اچھے نہیں لگتے؟ اور پھر ان کے آگے حضرت عبید اللہ، حضرت عبداللہ، محمد الاوسط، یہ جو نام ہے آگے جو 9 کا قول ہے اس کے اندر حضرت علی کے دوسرے بیٹے اچھے نہیں لگتے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے؟ جو ہی یہ نام لینا شروع کرتے ہیں تو پھر تعارف بھی خلفائے راشدین کا ہوتا ہے، اور صرف خلفائے راشدین کا تعارف نہیں ہوتا۔ جس طرح آج آپ یزید کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے آپ پر ظلم نہیں کیا، آل رسول پر ظلم کیا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے آل رسول پر ظلم کیا ہے۔ ہم غلامان اہل بیت ہیں، غلام کا حق بنتا ہے کہ آقا کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے اس کے ساتھ لڑے تو غلام کی بھی اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ بولے ہمارا تو پھر یہی نظریہ نا کہ ہمارے آقا کے ساتھ جو لڑا ہے ہماری بھی اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ تو اگر یزید لڑے امام حسین کے ساتھ تو آپ اس کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں، تو خلفائے راشدین لڑے حضرت علی کے ساتھ تو حضرت علی خلفائے راشدین کا نام رکھنے کے لیے کیسے تیار ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی ملی بھگت کے تحت انہوں نے امت کے اندر اختلاف بیان کرنے کے لیے نہ تو میدان کربلا کے شہداء کے نام پورے پڑھے، نہ ان کی سوانح حیات پوری پڑھی، حتیٰ کہ انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی مول لے لی کہ ان کی اولاد کو بھی پس پشت ڈال دیا۔ تو میدان کربلا کے شہداء کو پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم نے اس کے اندر سے صرف اپنے عقیدت کے باب ہی صحیح نہیں کرنے بلکہ ہم نے عقیدے بھی درست کرنے ہیں۔